جسٹس صاحب نے جو اس قوم پہ احسان کیا ہے اس میں ایک 2800 ہمارے کیسز جو ہیں جو 1990 سے ہیں وہ چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ 60 دنوں کے اندر اندر اس کا تمام کورٹ فیصلہ کریں اور ہم لگے ہوئے ہیں کہ اس کو صحیح طریقے سے پرسو کر سکیں۔ اور یہ جو پیسہ ہے ہمارا 3 ارب روپیہ رائل فارم میں ہم سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں کہ حسین کنسٹرکشنز جو ہیں ان کا تمام لین دین جو ہے ان کے اکاؤنٹس جو ہیں اس سے ہمارا 3 ارب روپیہ وصول کیا جائے۔ اور سیکنڈلی جو اچھی خبر ہے کہ ہم نے سمری وربلی یہ منظوری لے لی ہے کہ پاکستان ریلوے کی پولیس کی تنخواہ بھی پنجاب کی پولیس کے برابر کی جا رہی ہے، جو کہ ہمارے نہایت ہی برے حالات ہیں فائنینشیل، لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے کرپشن کو ختم کرنا ہے اور خاص طور پہ بغیر ٹکٹ والے لوگوں کو ختم کرنا ہے، پچھلے ہفتے بھی ہمارے 6000 لوگوں سے ہم نے 6 کروڑ روپیہ وصول کیا اور اس ہفتے ہم نے کچھ 3.5 کروڑ روپیہ وصول کیا ہے۔ یہ اور بہتر ہو جائے گا اگر ہم نے ریلوے کی سیلری جو ہیں وہ پنجاب کے برابر کر دی۔ اسی مہینے انشاءاللہ ریلوے پر انجنوں پہ ٹریکر لگ جائیں گے، اور اس مہینے کی جس دن بھی وزیر اعظم صاحب کے پاس وقت ہوا ہم چاہیں گے کہ ایپل اس کا انوگریشن اسی مہینے کسی تاریخ میں ہو جائے۔ اور ہم نے قوم سے کہا کہ انشاءاللہ اس نئے سال میں ہم 20 ٹرینیں چلائیں گے۔ ایک معمولی بات نہیں ہے کہ ایک ٹرین بھی کوئی نہیں خریدی گئی، 1 روپے کی پرچیز نہیں ہے، پرانی ٹرینوں کو ہم ٹھیک کر رہے ہیں۔ اور فریٹ ٹرینیں ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم 15 چلائیں گے اس سال کے آخر تک، لیکن ہم اب 20 کا خیال رکھتے ہیں کہ ہم اس کو بھی مساوی کر دیں۔ ٹارگٹ ہمارا 20 ہے، 15 ہے، کوشش ہماری 20 کے لیے ہوگی۔ اور ٹریکرز جو ہیں اس سے لوگ گھر بیٹھے جو ہے اپنا دیکھ سکیں گے۔ اب ریلوے کوئی زمین جو ہے وہ بیچ نہیں سکتا کسی بھی ہاؤسنگ کے لیے، یا اس کو سپریم کورٹ نے یہ حکم صادر فرمایا ہے ہم 5 سال تک لیز کے لیے زمینوں کو دے رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے آرڈر کے احترام میں کہ ہماری سارا کام رکا ہوا تھا، سو وہ تمام لیزز جو رکی ہوئی تھی وہ ریلوے کو ہدایت کی گئی ہے کہ فی الفور وہ اپنے ٹینڈرز جو ہیں وہ جاری کرے لیزز کے لیے، تاکہ ہم جس فیصلے کے انتظار میں تھے وہ سپریم کورٹ نے ہمیں لامحدود وقت سے 5 سال تک محدود کر دیے۔ اور جو ہم 10 ٹرینیں چلانے جا رہے ہیں، 20 ٹرینیں، اس میں پہلے 6 مہینے میں ہم 2 VVIP ٹرینیں چلانے جا رہے ہیں۔ اور یہ VVIP ٹرینیں تمام تر جتنی ہماری صلاحیتیں ہیں وہ سہولتیں دیں گے، اور ہم چاہیں گے کہ ان کا کھانا اور ناشتہ بھی 5 سٹار ہوٹل سے ہم اس کو ٹھیکہ دینا چاہتے ہیں۔ اس کا میرٹ پہ ٹینڈر کال ہوگا۔ اور 3 ہم جو ہے وہ اکانومی کلاس کو ان روٹوں پہ جانا چاہتے ہیں جن غریبوں کو آج تک سفر نہیں ملتا اور پگڈنڈیوں پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ اور ہم نے آج اپنی پنکچوئلٹی پہ بھی دیکھا ہے، دھند کی وجہ سے اس کو بھی دور کرنے کے لیے ہم نے مختلف اقدامات کیے ہیں۔ اور پاکستان ریلوے جو ہے ریڈیو پاکستان ریلوے کا اجرا کرنے جا رہا ہے، سو اس کے لیے ہم لائسنس ہم لیں گے، اور لاہور ہیڈ کوارٹر میں یہ 5 سے 10 آدمیوں پر منحصر اس کا عملہ ہوگا۔ ہم ایکسپرٹیز سے پرائیویٹ سیکٹر میں یہ دیں گے، اور یہ ریڈیو ریلوے پاکستان جو ہے یہ FM ریڈیو ہوگا۔ اس میں مختلف قسم کی انٹرٹینمنٹ ہوگی اور ریلوے کے بارے میں خبریں ہوں گی، اور ہمیں یقین ہے انشاءاللہ کہ جس کو، کیونکہ ہمارا اس وقت 50 کروڑ لوگوں کا اینولی کلائنٹ ہے جی، سو ریلوے میں 50 کروڑ لوگوں کی ویورشپ ہوگی،
سو اس کے لیے جو کمپنی ہم سے ابھی ہم ابتدائی مراحل میں ہیں، سو ریڈیو سے اس میں ہمارا پرائیویٹ پارٹنرشپ ہوگی اس پرائیویٹ کمپنی کے ساتھ، اور ہمیں امید ہے کہ ہمیں اس میں سے کوئی پیسہ ملے گا دینے کی بجائے۔ اگر ریلوے کا آپ نے کوئی سوال کرنا ہو تو آج ہم نے تقریباً یہی کام کیے ہیں زیادہ تر، اور بڑا کام جو ہے کہ ہم نے 2 کیسز اللہ نے سپریم کورٹ سے جیتے ہیں۔ ایک ہمیں لینڈ کا 5 سال تک لیز دینے کا اختیار ملا ہے، اور دوسرا کیس ہم نے رائل پام کیسز کا، اور ہم عدلیہ کے مشکور ہیں کہ یہ ریلوے پاکستان ہے اور پاکستان کا دوسرا نام ریلوے ہے۔ 60-70% آبادی ٹریک کے تینوں طرف زندگی بسر کرتی ہے۔ سو میں آپ سب لوگوں کا مشکور ہوں، اور آفیسرز کا بھی۔ میں اب سیاسی بات کر دوں، میں کر دوں گا جواب، پھر آپ سیاست کر دیتے ہیں تو غلط بات ہے بیچ میں۔ تھینک یو سر۔ سر یہ بتائیں کہ ریلوے کا نام تو یہ پرانی کمپنی جو نہیں ہے اس نے رکھا تھا، ریلوے کا نام تھا ریلوے کام۔ دیکھیں ابھی سپریم کورٹ کی 5 ریاستوں میں ہندو گاؤں ماتا ہار گئی ہے، اور یقیناً اس کے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ امریکن نے نواز شریف کے وہ لیٹر پڑھنے سے ہٹ کر ٹرمپ نے نئی پاکستانی حکومت سے بہتر تعلقات کی بات کی ہے، اور زلمے کے ساتھ میں سمجھتا ہوں عمران خان نے مل کر ایک بہت بڑا ٹیبل ٹرن کیا انڈیا کا، اور زلمے کی وجہ سے عمران خان کی پوزیشن امریکن ملاقات کی وجہ سے امریکن جو لابیسٹ ہیں وہاں بھی 6 حکومتیں ہیں، کانگریس ہے، CIA ہے، پینٹاگون ہے، پریزیڈنٹ ہے، تھنک ٹینک ہے، 8 حکومتیں ہیں وہاں بھی۔ 8 کی 8 حکومتوں میں عمران خان کے لیے ایک نیا مقام بنا ہے، اور جو کہ عمران خان نے اپنی ذہنی پختگی کے فیصلوں سے کیا ہے۔ انڈیا کے ساتھ اس نے کرتارپورہ کا ود دی سپورٹ آف آرمی چیف انہوں نے ایک بہتر شاٹ کھیلی ہے، اور مودی جو ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ اور مودی کے لیے آپ دیکھیں نا سیریس پرابلم ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ اس کی لائبریری کا ذکر کر رہا ہے، افغانستان میں الیکشن ملتوی ہو گئے ہیں، بنگلہ دیش میں الیکشن جو ہوئے ہیں اس پہ لوگ سڑکوں پہ ہیں، اور پاکستان میں جو ہے وہ معاشی بحران سے نکلنے جا رہا ہے انشاءاللہ تعالی، اور پاکستان ریجنل فورسز کے ساتھ بہتر تعلقات بنا رہا ہے، ایران کے ساتھ، چین کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ، اور یہی نہیں بلکہ ہم روس کے ساتھ بھی۔ اور میں نے ابھی دعوت دی ہے روس کے ریل منسٹر کو بھی اور ٹرکش ریل منسٹر کو بھی کہ آئیں لاہور دیکھیں ہمارا سیٹ اپ، کیونکہ بہت سارے انویسٹرز جو ہیں وہ ریل میں آنا چاہتے ہیں۔ تو ہم تمام ان لوگوں کو، ضروری نہیں کہ ہم 80 کروڑ اور 68 کروڑ کے انجن لیتے رہیں، ہمیں تمن میں بھی انہی کمپنیوں سے سستے مل سکتے ہیں، اور انجنوں کی تو ویسے ضرورت بھی نہیں، اور جو چیزیں ہماری ضرورت۔ لاسٹ 3 کوسچن۔ یار چھوٹے موٹے سوال نہیں، بڑے، میں لاہور آیا ہوں، میں کوئی چیچوں کی ملیاں میں نہیں خطاب کر رہا ہے۔ میرا دیکھیں گزارش یہ ہے کہ میں پاکستان کی اسمبلی میں سب سے سینئر ورکر ہوں، مجھے اب اپنی ایکسپیرینس کے لحاظ سے وہ کام کرنے ہیں۔ میں دن میں 3-4 دفعہ عمران خان صاحب کے ساتھ، وہ مجھے عزت دیتے ہیں، میں میٹنگز میں ہوتا ہوں، کافی ہے میرے لیے۔ اور ٹرکی میں نے اس وقت دیکھا ہے جب آتش جوان تھا، اب ایسے بڑھاپے میں جا کے کوئی میں پریشان نہیں، وہ میری وجہ سے پریشان ہے۔ الحمدللہ میں کسی کی وجہ سے پریشان نہیں ہوں، نو وے ایٹ آل۔ اللہ مجھ پہ عاشق ہے اور میں اللہ کا پسندیدہ انسانوں میں سے ہوں۔ کس نے بنایا؟ وزیر اعظم نے بنایا نا، تو ابھی آپ سن نہیں رہے، میں نے کہا کہ میں عوامی مسلم لیگ کو لیڈ کر رہا ہوں۔ سمجھ آتی ہے نا آپ کو؟ سمجھ آتی ہے؟ ناٹ میری وجہ سے، کیس کی وجہ سے، میں نے کیس لڑا،
ہاں اس کا مطلب اکاؤنٹیبلٹی میں آپ کا بڑا رول ہے. تو کیا حکومتی جو اس میں جو لوگ ہیں جو کرپٹ لوگ ہیں جن کے نام آ رہے ہیں ان کے خلاف آپ کیس کیوں؟ میں ان کی حمایت میں بولا ہوں. میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا, ابھی 5 منٹ پہلے کہا کہ اس کو 7 سال سزا ہوئی ہے. میں اردو میں خطاب کر رہا ہوں بھائی, ہمیں 14 سال ہونی چاہیے اگر ہم کرپٹ ہیں. اب میں 3 دفعہ دہراؤں تو پھر آپ کو سمجھ آئے. کسی کے خلاف آپ کیس کیوں؟ سب کے کیس کبھی ختم نہیں ہوتے, مرتے دم تک یاد رکھنا. موت کے جنازے پہ بھی ہتکڑی لگتی ہے اگر قانون کا کیس زندہ ہو. جب تک ڈاکٹر آ کے نہ کہے کہ مر گیا, ہتکڑی نہیں اتاری جاتی. سو یہ چھوڑے پڑے یہ ہفتہ اتوار. دیکھیں ہفتہ اتوار ہر ایک پہ آتا ہے, چھوٹے دن اور بڑے دن. جس نے گاجریں کھائی ہیں اس کو پھکی ملے گی, آج نہیں ملے گی کل ملے گی. یہ سارے کیس جو بھگت رہی ہے پیپلز پارٹی, اس میں عمران خان کا تو کوئی قصور نہیں ہے, یا نواز شریف جو بھگت رہا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ ای سی ایل پہ نام ڈالنے کے بعد کیس جو ہے وہ زرداری صاحب کے خلاف جو اس میں لاسٹ کوسچن دیکھیں, ای سی ایل پہ 25 سے 30 آدمی بھاگ گئے ہیں لوگ کہتے ہیں اسلام آباد میں, اور ای سی ایل پہ پرائم منسٹر کا جہاز لے کر بھاگا اسحاق ڈار. ای سی ایل پہ بھاگ گیا سلمان شہباز. ای سی ایل بھاگ رہا تھا حمزہ شہباز, کہتا میرا تو نام ہی نہیں ہے. آپ پوچھیں اگر اس کا نام نہیں ہے تو سلمان کو بلاؤ, اس کا داماد ہے اس کو بلاؤ, ان کا رشتہ دار ہے اسحاق ڈار ان کو بلاؤ. جس کو موقع ملے گا. دیکھیں جو غیر ضروری نام ہے وہ نکال دینے چاہیے, انصاف کا تقاضا یہ ہے. اور ای سی ایل میں ڈالنا نام کوئی قیامت نہیں آ جاتی جی. ہمارے سب لوگ میرے نام رہے ہیں ای سی ایل میں, 30 دن کی اجازت مل جاتی ہے. جس آدمی نے بڑا ضروری جانا, اس کا کام پھنسا ہوا ہے دبئی میں یا لندن میں, جس کا کام پھنسا ہوا ہے وہ مجھے درخواست دے, میں انشاءاللہ تعالی پوری کوشش کروں گا. اگر وہ بھاگ نہ جائے اور گارنٹی ہو کے واپس آئے گا, 30 دن کی اجازت مل سکتی. شیخ صاحب یہ بتائیں راولپنڈی, دیکھیں آصف زرداری تو بڑا بولڈلی کہتا ہے کہ جیل میرا دوسرا گھر ہے, میرا سسرال ہے, اور وہ پیسہ شیسہ لگائے گا زند میں. لیکن ایک آخری بات کہنا چاہتا ہوں, کاش قوم یہ سیکھے کرپٹ لوگوں کی زندگی میں آخری انجام یہی ہوتا ہے, بیماریاں, قحط سالیاں. آپ دیکھیں آصف زرداری کو سب سے زیادہ فائدہ ہوا بے نظیر بھٹو کے مرنے کا, ساری قوم کو نقصان ہوا, آصف زرداری کو فائدہ ہوا ہے سب سے زیادہ. دنیا میں سارا نکالیں مجھے کوئی ایسا سروے ہے کہ نوکرانی کے پرس میں سے نصیحت نکلی ہے, وصیت کیا کہتے ہیں, کوئی دنیا میں ایسا معاشرہ ہے جس میں اتنی ہائی پروفائل کی قیادت کی وصیت نوکرانی کے پرس میں سے نکلے؟ کوئی دنیا میں ایسا معاشرہ ہے کہ ایک شخص پارٹی پہ بھی قبضہ کر جائے, ایک شخص جو ہے ساری دولت پر بھی قبضہ کر جائے, اور بعد میں فلودے والا اور گول گپے والے سے منی لانڈرنگ ہو اور اس کے ثبوت ہوں, وہ کہیں ہمارے خلاف زیادتی ہو رہی ہے. فرق صرف اتنا ہے, آصف زرداری دیسی مال ہے اور نواز شریف شہباز شریف چالو ہے, سمجھتا ہے کہ دولت کو کیسے, اس کا تجربہ تھوڑا ہے, ان کا تجربہ زیادہ ہے. شیخ صاحب یہ بتا دیں کہ اقتدار بلاول سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. شیخ صاحب یہ بتا دیں کہ اقتدار سے پہلے موٹر سائیکل پر جانے والا شیخ رشید جو ہے, اقتدار میں آنے کے بعد کیا موٹر سائیکل پر ریلوے میں الحمدللہ چھاپے مارے جا رہے ہیں, 300 چھاپے ہر ہفتے میں مار رہا ہوں, اور میں اس خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اگر اس نے آج یہ عزت دی ہے تو میرے پاس شکریہ کے الفاظ نہیں ہیں, اور میں اپنے کسی بھی کام پہ اگر غلطی ہو گئی ہو تو علیحدہ بات ہے, شرمندہ نہیں. تھینک یو ویری مچ. آپ کو بتائیں وفاقی وزیر ریلوے اس وقت لاہور ریلوے ہیڈ کوارٹر میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے. ان کی جانب سے محکمہ ریلوے کی کارکردگی اور آنے والے منصوبوں کے حوالے سے تفصیلات بتائی گئیں. ساتھ ہی ساتھ صحافیوں کی جانب سے کیے گئے سوالات پر انہوں نے سیاسی حریفوں کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا اور خطے کی سیاست پر بھی اپنا موقف پیش کیا.